بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں دنیا کی مشکلات سے منٹوں میں نجات کا وظیفہ اور ایک ایسی تسبیح اور سورت کی تسبیح کا وظیفہ بتا رہے ہیں جو قبر کی سختی کو روکتی اور جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ وظیفہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورہ الملک۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ سورہ مبارکہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو یہ سورہ مبارکہ ادھر فائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ کیونکہ یہ مجھے پڑھتا تھا، گویا کہ یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو اسے عرض کرتی ہے کہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی اور تکیے لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ذکر ہے سورہ الملک کا، جو قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت سورہ الملک ہے۔ یہ سورت شفاعت کرنے والی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی قرأ کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سنن ترمذی سے یہ روایت کو اٹھایا گیا۔ اس طرح ایک اور روایت ہے جو در منصور سے روایت کیا گیا، جنت میں داخلے کا یہ سورت سبب بنتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ الملک ہے۔ عذاب قبر سے نجات والی صورت ہے یہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے، اس کے بعد عذاب سینے کی طرف سے آئے گا۔ جب سینے کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے بعد اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے دور رکھتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان دیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر میں محفوظ رکھا۔ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ کنز الاعمال۔ پورا ماہ سختیوں سے حفاظت۔ چاند دیکھ کر اس صورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ تفسیر روح المانی۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتے کے ذمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنا پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت فرما دے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی صورت ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ صورت ہے
تبارک الذی بہدہ الملک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل سجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ تفسیر روح البیان۔ صحابی رسول کا سورہ ملک کی تعلیم دینا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے فرمایا کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو؟ اس نے عرض کیا بے شک۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو تبارک الذی بہدہ الملک۔ یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرنے والی ہے اور یہ اسے تلاش کرے گی یہاں تک کہ اس کے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے اور اس کے سبب اس کا قاری یعنی پڑھنے والا عذاب سے نجات پائے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تفاسیر تمام احادیث کے مفاہیم کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس صورت کی کتنی برکات ہیں۔ دنیا میں برکتوں اور آخرت میں رحمتوں والی یہ صورت ہے سورہ الملک۔ اس کی تلاوت کیجیے اور دنیا اور آخرت میں فائدے اٹھائیے۔ یہ تھا آج کا پیغام اور وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔